Islauddin Sahab asked me to discuss about the Article 62 and 63 of the Constitution of Pakistan that are about the qualifications and disqualifications of the members of the Parliament of Pakistan, the National Assembly and Senate, and also the members of the provincial assemblies in Pakistan. So we will go to the discussion about these two articles later on, but first sir asked me to also discuss about the composition of the parliament in Pakistan, the Majlis Shura. We have two houses in the parliament, the Majlis Shura. One is the lower house, is known as the National Assembly, and the other one is the upper house, which is known as the Senate. So first let's discuss about the composition of both of these houses. The lower house, the National Assembly. Why we have two houses in the parliament? There are many countries in Pakistan and actually in the world, and actually in Pakistan as well. In the previous two constitutions, we had only one house, the National Assembly. But in the Constitution of 1973, we established two houses in the parliament. This system is known as the bicameral legislature. Pakistan is a federation in which we have to take into consideration the two facts, that one, the population is not equal in all the units of the federation. In Punjab has the maximum, the higher number of population, and Balochistan has the lesser number of the population. And second thing is we had to take into account of the benefits or interest of the units as units. So جو آبادی ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے ہم نے نیشنل اسمبلی بنائی ہے، جہاں پر آبادی کے حساب سے ریپرزنٹیٹیوز آتے ہیں، اور یونٹ کے حساب سے ہم نے پھر سینٹ بنائی ہے جہاں پر ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، تاکہ ان دونوں چیزوں کو ہم بیلنس کر سکیں. تو قومی اسمبلی جو ہے اس کے اندر ٹوٹل دیر آر 342 ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی، اور جو ممبرشپ ہے اس کو ہم تین، انیشلی 2 اینڈ دین لیٹر آن 3 کیٹیگریز کے اندر ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دی فرسٹ نمبر آف ممبرز دیٹ آر الیکٹڈ آن دی جنرل سیٹس، عام نشستوں کے اوپر آتے ہیں. 272 نشستیں ایسی ہیں قومی اسمبلی کی جس کے اراکین جو ہے وہ عام نشستوں پر منتخب ہو کر آتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، پورے پاکستان کو 272 حلقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. 272 کانسٹیٹوئنسیز کے اندر ہم نے پاکستان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور ایک کانسٹیٹوئنسی سے ایک آدمی منتخب ہو کر آتا ہے. اور وہاں سے آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ایلیجیبل ووٹرز ہیں وہ اپنے حلقے، جس حلقے کے اندر اس کا ووٹ رجسٹر ہوتا ہے، وہاں پر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور جس کو بھی اکثر ووٹ مل جاتے ہیں، کنٹیسٹنگ جتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان میں جس کے پاس بھی اکثریت کے ووٹ آ جاتے ہیں تو وہ وہاں سے جیت کر آ جاتا ہے. اینڈ دس پرسن ریپرزینٹس دی پیپل آف دیٹ پرٹیکولر کانسٹیٹوئنسی. مثال کے طور پر حلقہ نمبر 1 سے جو بندہ جیتے گا وہ ایک ہی بندہ جیتے گا، حلقہ نمبر 1 سے جیتے گا. اس کے اندر کنٹیسٹ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس حلقے کا ہو یا اس صوبے کا ہو. مطلب ووٹر ممبر ہونے کے حساب سے یہ پاسبل ہے کہ کوئی آدمی خیبر پختونخوا کا ہے اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے بلوچستان جاتا ہے. اینڈ اٹ ہیپنز ایکچولی ایز ویل. شہباز شریف کنٹیسٹڈ ان کراچی، ان پنجاب، اینڈ دین ان KPK ایز ویل، ان سوات. اسی طرح عمران خان کنٹیسٹڈ ان پنجاب، ان KPK، اینڈ سو آن سو فورتھ. اس طرح ہوتا رہتا ہے. نواز شریف when he was prime minister in Pakistan back in 1997، تو اس نے جو حلقہ اپنے پاس برقرار رکھا تھا that was the constituency of ایبٹ. تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی ایک سے زیادہ نشستوں پر بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. لیکن اگر آپ جب جیت جاتے ہیں تو پھر آپ نے سارے حلقے ایک کو چھوڑ کے باقی خالی کرنی ہوتی ہیں. اگر آپ خود خالی نہیں کرتے ہیں ان دی گیون اسپیسیفک گیون ٹائم، تو پھر قانوناً جو سمجھا جاتا ہے کہ جو نشست آپ نے سب سے آخر میں جیتی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، اس سے پہلے جتنی جیتے ہیں وہ ساری آپ سے خالی ہو جاتی ہیں. سو 272 جو سیٹس ہیں وہ ریزرو سیٹس ہیں. یہاں پر کوئی بھی آدمی جس کی عمر 25 سال ہو، وہ آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کے معیارات پر پورا اترتا ہو، تو وہ کنٹیسٹ کر کے کہیں سے بھی منتخب ہو کر آ سکتا ہے. 1 person 1 constituency.
سیکنڈ جو کیٹیگری ہے وہ ہے ریزرو سیٹس کی. پھر ریزرو سیٹس کی دو قسمیں ہیں, ایک خواتین کے لیے سیٹیں ریزروڈ ہیں اور ایک جو ہے وہ مائنارٹیز, ریلیجیس مائنارٹیز کے لیے ہم نے سیٹس ریزرو کی ہوئی ہیں. جو خواتین کے لیے ہم نے سیٹیں ریزرو کی ہیں اس کے اندر ہم نے پورے پاکستان میں 4 حلقے بنائے ہوئے ہیں. ایک حلقہ, ایک صوبہ اور ایک حلقہ, یعنی 4 صوبے 4 حلقے بن جاتے ہیں. ہر صوبے کو ایک نمبر دیا ہوا ہے, نمبر آف دی فیمیل ویمن. مثلا بلوچستان سے 4 خواتین آئیں گی, خیبر پختونخوا سے 10 خواتین آئیں گی, اور سندھ سے 14 خواتین آئیں گی, اور پنجاب سے میرے خیال سے کوئی 24 یا 25 اس طریقے سے خواتین آتی ہیں. تو اس کے لیے ان خواتین کے لیے پورا صوبہ ایک حلقہ ہوتا ہے. ان کے لیے ابھی جو خاتون ریزرو سیٹس کے اوپر آتی ہے اس کو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ حلقہ نمبر فلان سے ہے, بلکہ اس کو ہم بتاتے ہیں کہ دس وومن از فرام دس پرٹیکولر پروونس. اور اس کا جو طریقہ ہوتا ہے, اس میں الیکشن نہیں ہوتا ہے, اس میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سلیکشن ہوتا ہے, نومینیشن کی بنیاد پر آتی ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی جتنی زیادہ سیٹیں نکال لیتی ہے وہاں سے جنرل سیٹس کے اندر, اور تو اس پارٹی کو اتنی نمائندگی دی جاتی ہے خواتین کے لیے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو بھی چاہے وہ اپنی پسند کی خواتین کو اپنی پارٹی سے قومی اسمبلی کے اندر بھیج دیتی ہے. اس میں کوئی عوام کے ووٹ والا سین نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری جو کہ اچھا, اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو خواتین آئیں گی تو وہ اسی صوبے سے آئیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کی خاتون ہے اس کو خیبر پختونخوا کی سیٹ کے اوپر منتخب کر کے آپ قومی اسمبلی میں بھیجیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیز ضروری ہے. اور جو تیسری کیٹیگری ہے اور ریزرو سیٹس کے اندر دوسری کیٹیگری ہے, دیٹ از دی ریزرو سیٹس فار دی مائنورٹیز, غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں. اس کے لیے 10 سیٹیں ہیں پورے پاکستان سے, اور اس کے لیے پورا پاکستان ایک حلقہ ہے. وہاں پر صوبوں کی بنیاد پر ان کی نمائندگی نہیں ہے بلکہ ملک کی بنیاد پر ہیں. پورے پاکستان سے کہیں سے بھی 10 آدمی منتخب ہو سکتے ہیں, اور طریقہ وہی ہے کہ جو پارٹی جتنی سیٹیں نکال چکی ہوتی ہے قومی اسمبلی کی انتخابات میں, اسی پروپورشن کے حساب سے اس نے اقلیتوں کی جو نشستیں ہیں وہ اس طریقے سے فل کی جاتی ہیں. تو اپنی مرضی کی اقلیتیں وہ دے سکتا ہے. اب یہاں پر پاسبل ہے کہ ساری اقلیتیں پنجاب سے آ جائیں, ساری اقلیتیں سندھ سے آ جائیں, ساری اقلیتیں بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا سے آ جائیں. اور جینڈر کا بھی کوئی سین نہیں ہے, مرضی ہے, ساری خواتین بھی آ سکتی ہیں, سارے مرد بھی آ سکتے ہیں. دیر از نو ریکوائرمنٹ آف جینڈر بیلنس اور بیلنس آف دی پروونسز. جس طرح مرضی ہے وہاں سے وہ لے کر آ سکتے ہیں. دیٹ از ہاؤ دیز 342 نمبر جو ہے 342 ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی آر elected and the composition works like this. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوتا ہے قومی اسمبلی کا طریقہ کار اس کو پر کرنے کا. قومی اسمبلی جو ہوتی ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے. if it is not dissolved before the completion of the tenure of the National Assembly, the Assembly is for 5 years. اور الیکشن قومی اسمبلی کا 5 سال کے بعد ایک مرتبہ ہوتا ہے, یعنی سنگل ٹائم میں ساری قومی اسمبلی جو ہے وہ الیکٹ ہو کر آ جاتی ہے. اگر اس عرصے کے دوران میں کوئی آدمی استعفیٰ دے دیتا ہے یا کسی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے تو اس کی جگہ پر الیکشن کروایا جاتا ہے, اور وہ جو بندہ منتخب ہو کر آتا ہے وہ قومی اسمبلی کا جب ٹینیور پورا ہوگا تو اس کی سیٹ بھی خالی ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ان دا مڈ آف دی ٹینیور ہی از الیکٹڈ on the vacant seat then he will claim for a complete term of 5 years. یہ نہیں ہو سکتا. وہ جتنے عرصے کے لیے جتنی مدت قومی اسمبلی کی باقی ہے اتنی ہی مدت آپ کی جو ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قومی اسمبلی اس طریقے سے وجود میں آتی ہے. دین دی سیکنڈ ہاؤس از دی سینٹ. سینٹ کے اندر ہم نے بتایا جس طرح کہ نمائندگی جو ہے وہ برابر ہے سارے صوبوں کی. اور پہلے سینٹ کے اندر 104 نشستیں تھیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے فاٹا کے لیے سیٹیں رکھی, ہم نے مرج کر دیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. تو اب جب پہلے جس طرح بتایا تھا کہ سینٹ کے اندر جو نمائندگی ہے وہ ایکول ہوتی ہے, ہر صوبے کی برابر ہوتی ہے, تو ہم فاٹا کی جو سیٹیں تھیں وہ خیبر پختونخوا کو نہیں دے سکتے تھے. If we had given these seats to Khyber Pakhtunkhwa, then the equal representation would not have been possible. تو اس وجہ سے جو فاٹا کی سیٹیں تھیں وہ ایک سمجھے کہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. تو ابھی جب سینٹ کے الیکشنز ہوں گے تو سینٹ کے اندر جو نشستیں آئیں گی وہ ہوں گی 96. اب یہ 96 کا کمپوزیشن کس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہاں پر
پہلے تو اس کا ووٹنگ سسٹم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور الیکشن کا طریقہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو سیٹوں کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں ایک جنرل سیٹس ہوتی ہیں سینٹ کے لیے، سیکنڈ جو ہے سینٹ کی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، اور ریزرو سیٹس کے اندر پھر فردر دیر آر 3 کیٹیگریز ان دی ریزرو سیٹس۔ ون از دی ریزرو سیٹ فار دی ٹیکنوکریٹ اینڈ علماء اور ماہرین کے لیے ایک کیٹیگری ہے۔ دی سیکنڈ کیٹیگری از ریزرو سیٹ فار دی ویمن اینڈ دی تھرڈ کیٹیگری از ریزرو سیٹ فار مائنارٹیز۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہر صوبے کے لیے ہم نے 14 سیٹیں بھی دی ہوئی ہیں، تو 56 سیٹیں اس طریقے سے جنرل سیٹس کے اوپر آتی ہیں، 14 سیٹس فار ایچ پروونس۔ دین 4 سیٹیں جو ہے وہ اس کی ہیں، اسلام آباد فیڈرل کیپٹل کی ہیں۔ اس 4 میں 2 جنرل سیٹیں ہیں اور ایک جو ہے وہ خواتین کی سیٹ ہے، ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اور ایک آئی گیس خاتون یا اس کی مائنورٹیز کی، میرے خیال سے مائنورٹیز کی سیٹ ہے، تو 4 اسلام آباد کی ہیں۔ اس طرح ہر صوبے کے لیے 4 خواتین کی ریزرو سیٹیں دی گئی ہیں، اور ہر صوبے کے لیے 4 ٹیکنوکریٹ اور علماء کی سیٹس ہیں، اور پورے پاکستان کے لیے 4 اس کی ہیں، ہر صوبے کی ایک سیٹ ہوگی، 4 سیٹیں جو ہے ان کی ہے مائنورٹیز کی ہیں۔ تو دیٹ از ہاؤ دی 96 ممبرز آف دی سینٹ آر کمپلیٹڈ۔ اب اس میں الیکشن جو ہوتے ہیں وہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان کے اندر بھی ووٹنگ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح قومی اسمبلی کے اندر جو ریزرو سیٹ ہے وہ نومینیشن کی بنیاد پر پارٹی منتخب کر لیتی ہے، یہاں پر اس طرح نہیں ہے، یہاں پہ ریزرو سیٹس کے اوپر بھی الیکشن ہوتا ہے، لیکن وہ ریزرو سیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے پرسن اف ہی از ناٹ اے ٹیکنوکریٹ اور عالم ہی کین ناٹ کنٹیسٹ فار دی ٹیکنوکریٹ سیٹ، اف اے پرسن از ناٹ وومن ہی کین ناٹ کنٹیسٹ فار دی ریزرو سیٹ فار دی ویمن، اینڈ لائک وائز اف اے مسلم کین ناٹ کنٹیسٹ فار دی ریزرو سیٹ فار نان مسلمس۔ تو اس میں ہوتا ہے الیکشن ہی ہوتا ہے، لیکن جو ایلیجبلٹی ہے وہ تھوڑی سی شرنک ہو جاتی ہے کہ جو آدمی اس مخصوص کرائٹیریا کو فل کرتا ہے وہ اس کے اندر الیکشن لڑ کر آ سکتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن کا؟ ایک سنگل بیلٹ پیپر بنتا ہے، تو وہ بیلٹ بکلیٹ بن جاتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان سب کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ سارے جنرل سیٹس کے لیے ہیں، دین اندر کلر کے اندر لکھا جاتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹس ہیں فار علماء اینڈ ٹیکنوکریٹ، دین ان اندر کلر دی نیمز فار دی ریزرو سیٹس فار دی مائنورٹیز آر گیون، اینڈ ان دی نیکسٹ ڈفرینٹ کلر جو خواتین ہیں ان کے نام دیے جاتے ہیں۔ اب اس کا جو الیکشن ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو صوبے کے لیے جو سینٹ سے جو لوگ آئیں گے ہر صوبے کے، ان کو منتخب کرنے کا کام ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا۔ دی ممبرز آف دی پروونشل اسمبلیز دے ووٹ فار دی سینیٹرز فرام دی کنسرنڈ پروونس۔ مثلا خیبر پختونخوا سے جو سینیٹرز آئیں گے ان کے لیے ووٹ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کا اراکین دیں گے، سیم از دی کیس وتھ پنجاب، بلوچستان اینڈ سندھ۔ اور اسلام آباد سے جو آئیں گے سینیٹرز ان کے لیے ووٹ دینے کا کام جو ہے وہ ممبرز آف نیشنل اسمبلی کا ہے، نیشنل اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اب اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ if a person wants to be elected as a senator from فرام یہ بلوچستان، he will be needing less number of votes، کیونکہ ٹوٹل ممبرشپ جو ہے وہ بلوچستان کی کم ہے، تو اس وجہ سے وہاں سے بہت کم ووٹس ہیں، 10 ووٹ بیسیکلی اس کو چاہیے ہوتے ہیں الیکٹ ہونے کے لیے، سینیٹر منتخب ہونے کے لیے۔ بٹ اف اے پرسن وانٹس ٹو بی الیکٹڈ فرام پنجاب دین ہی ول ریکوائر مور نمبر آف سیٹس، کیونکہ پنجاب کی ٹوٹل جو آبادی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ بہت بڑی ہے، 300 سم تھنگ جو ہے وہاں پر تعداد ہے لوگوں کی، تو اس وجہ سے میرے خیال سے قومی اسمبلی کی ٹوٹل ممبرشپ سے شاید پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی کی جو ممبرشپ ہے کمپوزیشن ہے وہ بڑی ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی آدمی نے الیکٹ ہونا ہے پنجاب سے تو اس کو زیادہ ووٹ چاہیے ہوں گے صوبائی اسمبلی، وہ 6 سال ہے، لیکن الیکشن سینٹ کا ہر 3 سال کے بعد ہوتا ہے۔ 50% آف دا سینٹ از ویکنٹ آفٹر 3 ایئرس، جو سیٹیں خالی ہو گئی ان کے اوپر 3 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے، تو جو ریمیننگ 50% ہے وہ اگلے 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو سینیٹر اپنا مدت 6 سال پورا کرتا ہے، لیکن جو سینٹ ہے وہ 3 سال کے بعد الیکشن ہو کر ری فل ہو جاتا ہے، اور جب بھی سینٹ کے نیو الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر جو چیئرمین آف دی سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین آف دی سینٹ ان کا بھی دوبارہ سے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ سینٹ کا جو ووٹ کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ سینٹ کے اندر جب ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو امیدوار کے آگے پارٹی کا نشان نہیں ہوتا ہے،
مطلب یہ ووٹر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ووٹ فار دس کینڈیڈیٹ اینڈ دس کینڈیڈیٹ بلانگس ٹو دس پارٹی. وہاں پر جو بیلٹ پیپر آتا ہے اس کے اوپر بندے کا نام ہوتا ہے کہ اس کی پارٹی کا نشان نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز خیال رکھنے کی ہوتی ہے. یہ کام اس کا ہے، ووٹر کا ہے کہ وہ خیال رکھے. سیکنڈلی سینٹ کا جو ووٹ ہے وہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹنگ سسٹم کے اوپر ہوتا ہے. 1 person votes for as many as candidates he wants to vote. اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 14 بندے منتخب کرنے ہیں اور 20 آدمیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے، الیکشنز کے اندر کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو 20 بندوں کے نام ایسے لکھے ہوئے ہوں گے. ابھی مثال کے طور پر یہ جو کیا نام ہے آپ کا، نیاز ولی از ممبر آف دی پروونشل اسمبلی اینڈ ہی وانٹس ٹو ووٹ. تو اب نیاز ولی کے ذہن میں ہوگا، یا اس کو پارٹی اس کو سمجھائے گی، یا خود اس کے ذہن میں ہوگا کہ ہو از امنگ دیز کینڈیڈیٹس آئی وانٹ ٹو الیکٹ دی فرسٹ دی موسٹ. میں کس کو چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ میری مرضی کس کی طرف ہے کہ میں کس کو ووٹ کرنا چاہتا ہوں. تو مثال کے طور پر ہی وانٹس ٹو الیکٹ کیا نام ہے بھائی آپ، ہی وانٹس ٹو الیکٹ فضل عادی ایٹ دا فرسٹ آپشن. تو فضل عادی کے نام کے آگے وہ 1 لکھے گا. دین سیکنڈ آپشن کے آگے یہ کلثوم کا نام لکھے گا. مثال کے طور پر کیا نام ہے اس کا، تسکین کے نام کے آگے وہ 3 لکھے گا. اسی طریقے سے اس کے نام کے آگے 4 لکھے گا. تو جتنے بندوں کو وہ ووٹ دینا چاہتا ہے اپنے پریفرنس کی بنیاد پر، لائک یہاں پر ایڈمیشن کے ٹائم پر آپ لوگ کرتے ہیں، فرسٹ انگلش، سیکنڈ LLB، تھرڈ جو ہے وہ سائیکالوجی مثال کے طور پر، تو ویسا ہی وہاں پر ہوتا ہے. یہاں پر تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ 3 تک آپ منتخب کر سکتے ہیں. وہاں پر یہ کہ آپ جتنے بندے آپ دینا چاہیں اپنی پریفرنس کے حساب سے ووٹ دے سکتے ہیں. ناؤ دی کاؤنٹنگ کا ٹائم آ جاتا ہے، تو پھر یہاں پر ملٹیپل راؤنڈز ہوتے ہیں، راؤنڈز آف کاؤنٹنگ ہوتے ہیں. ابھی فرسٹ راؤنڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، فرسٹ آپشن والے سارے لوگ گن لیتے ہیں. ناؤ ایک بندے نے اپنے فرسٹ پریفرنس کے اندر مثال کے طور پر 10 ووٹ چاہیے جیتنے کے لیے، اس کو 13 لوگوں نے فرسٹ پریفرنس کے اندر رکھا ہے. تو جو 3 لوگ ہوں گے، جو 10 کے بعد جو 3 لوگ ہوں گے، ان کا ووٹ ان کو نہیں دیں گے. ہیز ریکوائرڈ ووٹس آر کمپلیٹڈ. اب اس کو بولیں گے ہی از ناؤ الیکٹڈ. اب جو اس نے اگلے جو 3 لوگ ہیں ان کا ووٹ اس شفٹ کریں گے سیکنڈ آپشن کی طرف. سیکنڈ والا اگر اپنے آلریڈی پورے کر چکا ہے تو اس کا ووٹ تھرڈ کی طرف، فورتھ کی طرف آگے ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا. دونوں طریقے سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ایدر دس پرسن ڈز ناٹ ریکوائر ہز ووٹ اور دس پرسن کین ناٹ بی الیکٹڈ بائی ہز ووٹ. مثلاً ایک آدمی نے فرسٹ پریفرنس میں جس بندے کا نام دیا ہے، اونلی 2 ادر پیپل ہیو گیون ہز نیم ایز دی فرسٹ پریفرنس. تو فرسٹ پریفرنس میں 4 ووٹ ملائیں گے تو منتخب نہیں ہو سکتا ہے. تو ان 4 کے 4 لوگوں کا ووٹ آگے ہم انہوں نے جو سیکنڈ پریفرنس دیا ہوتا ہے اس کی طرف ہم ٹرانسفر کر دیں گے. دیٹس ہاؤ دی سینیٹرز آر الیکٹڈ بوتھ ان دی پروونسز اینڈ ان دی کیا بولتے ہیں اس کو، دی اسلام آباد کی جو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری ہے وہاں کے لیے سینیٹرز منتخب ہوتے ہیں. اب جو صوبے کے اندر جب آپ ووٹ کریں گے تب تو آپ 1 2 3 کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں اگر ایک سیٹ کے لیے مور دین 1 سینیٹرز آر کنٹیسٹنگ، دین آپ مور دین 2 سینیٹرز اگر کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ 1 2 والا کھاتا کر سکتے ہیں. لیکن اگر صرف 2 کینڈیڈیٹ ہوں گے تو پھر 1 2 کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکاز دی فرسٹ پریفرنس ہی کاؤنٹ ہوگی، سیکنڈ پریفرنس کی طرف بات جائے گی ہی نہیں جائے گی، ختم ہو جائے گی مسئلہ. کیونکہ 2 کے ساتھ ہی جیسا کہ ہوا تھا، یہ یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ 2 ہی کینڈیڈیٹ تھے، تو بس تقریباً سب نے اپنے کینڈیڈیٹ کے آگے نام لگا دیا تھا. یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ لازمی طور پر ملٹیپل لوگوں کو ووٹ دیں. اگر آپ کا چوائس ہے ہی نہیں، آپ صرف ایک بندے کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اف ہی از الیکٹڈ اور ناٹ الیکٹڈ، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ووٹ کسی اور کو چلا جائے، یو آر ایٹ فریڈم. آپ 2 کو دینا چاہتے ہیں، 4 کو دینا چاہتے ہیں، یا سب کو دینا چاہتے ہیں، دس از یور چوائس، یور کال. آپ اس کے مطابق اپنا ووٹ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے. اینی کوشچن اباؤٹ دس؟ سر ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے سر؟ ہارس ٹریڈنگ نارملی ہم کہتے ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ دوسری پارٹی کے بندوں کو خریدتے ہیں، نارملی اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. اصل میں سینٹ جو ہے کافی لمبے زمانے سے سینٹ اسی طریقے سے آتا رہا تھا، کیونکہ جب قومی اسمبلی ڈیزالو ہوتی تھی تو سینٹ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہتا تھا. فرسٹ ٹائم یہ جو کھاتا آیا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں منتخب ہو گئے ہیں، دیٹ ہیپنڈ اکارڈنگ ٹو مائی میموری بیک ان 2002. یہاں پر قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایک ساتھ منتخب ہوئے تھے. ادروائز نارملی سینٹ کا انتخاب جب بھی قومی اسمبلی ڈیزالو بھی ہوتی ہے تو سینٹ اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے، تو یہ والا مسئلہ بنتا نہیں ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ فرسٹ ٹائم کب ہوا تھا، تو یہ 2002 میں جو سینیٹر آئے تھے ان میں سے آدھے لوگ 3 سال کے بعد چلے گئے تھے. سر یہ ریٹائرمنٹ کے لیے کوالیفیکیشن یا ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے سر؟ سوری، یہ ریٹائرمنٹ جو ہوتی ہے سر یہ سینٹ میں
اس کے لیے کوالیفیکیشن ہوتی ہے سر؟ نہیں ریٹائرمنٹ مطلب 3 سال ہوگی تو ریٹائر ہو جائے گا، پھر اور بندہ آ جائے گا. یہ ریٹائر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جاب سے ریٹائر ہو گئے ہیں. ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹرم پورا ہو گیا. ناؤ یو آر ریٹائرڈ، یو کین کنٹیسٹ فور کنسیکیٹیو فور مور دین 1 ٹرمس. آپ کا 6 سال پورے ہو گئے، آپ ریٹائر ہو گئے، آپ فوراً الیکشن لڑنے کے لیے آ جاؤ اور الیکشن لڑ کے دوبارہ جیت جاؤ. دس اعظم سواتی، دس طلحہ محمود، ہی از آلویز دیئر. اعظم سواتی پہلے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر جیتا تھا، بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے آتا ہے. طلحہ محمود جب سے مجھے یاد ہے سینیٹر یہ مسلسل بنتا جا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کے علماء کرام ہمیشہ اس کو ووٹ دیتے ہیں، تو بس یہ منتخب ہو کر آتا رہتا ہے. 6 سال پورے ہو گئے، نئے الیکشن ہوں گے، دوبارہ منتخب ہو کر آ جائے گا. یہ والا سین ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا اس طریقے سے قومی اسمبلی اور جو سینٹ وجود میں آ جاتے ہیں. اچھا، نارملی ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے نا جس کو ہم سپریشن آف پاورز بولتے ہیں. یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر نارملی اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ پاورز کمپلیٹلی سپریٹ ہو جائیں، لیکن اس کے اندر ایک کردار ایسا ہے کہ جس کو ہم اسائن کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس سارے رول ہیں. مطلب یہ ایگزیکٹو کا بھی حصہ ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو، یہ لیجسلیچر کا بھی حصہ ہے. اینڈ ہی از آلسو ممبر پارٹ آف دی جوڈیشری ایز ویل، دیٹ از دی پریزیڈنٹ ان پاکستان. یہ لیجسلیچر کا حصہ 2 لحاظ سے ہوتا ہے. 1, ہی از empowered to issue the ordinances. The age of this ordinance is 120 days initially, then further extendable for another 120 days. Secondly, he also gives assent to the legislations done by the parliament. کم از کم ایک بار تو وہ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے. ریجیکٹ تو لفظ نہیں بولیں گے، ریٹرن کر سکتا ہے واپس پارلیمان کی طرف کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں، یہ والا قانون مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. ایک بار وہ 14 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر اس کو واپس کر سکتا ہے. اور اس حساب سے یہ ایگزیکٹو کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے ایگزیکٹو کا ہیڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہی از کمانڈر ان چیف آف دی سپریم کمانڈر آف دی پاکستان آرمڈ فورسز، تو اس حساب سے یہ ایگزیکٹو کا بھی حصہ بن جاتا ہے. دین ہی از آلسو ہیڈ آف دی ایمبرسمنٹ، جو محتسب کا سسٹم ہوتا ہے اس کا بھی سب سے بڑا پریزیڈنٹ ہوتا ہے. فائنل اپیل گوز ٹو دی پریزیڈنٹ، تو اس حساب سے یہ ایک طریقے سے جوڈیشری کا بھی حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا یہ جاتا ہے، اور یہ دس از requirement of the seat of the presidency, that president should not be a political person. If he has a political affiliation, then he should leave all the affiliations while he is in the office. ٹھیک ہے، تو یہ پریزیڈنٹ والا سین ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم جو سیکنڈ چیز ہم نے بات کرنی ہے، دیٹ از اباؤٹ دی qualifications and disqualifications of the members of the National Assemblies, Senate and Provincial Assemblies. For this, 3 articles are very crucial in the Constitution. One is Article 62, the other one is Article 63, and the third one is Article 63A. یہ 63A کو بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر کیا گند ہے، یہ کیا چیز اس کے اندر ڈالی گئی ہے. 62 جو ہے یہ کوالیفیکیشنز کے بارے میں ہے، یعنی اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ شرائط پوری ہونی چاہیے. اف اینی آف دی کنڈیشن از ناٹ دیئر، تو وہ بندہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے. 63 جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشنز کے بارے میں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اف اینی آف دیم از دیئر دین دی پرسن از ناٹ ایلیجیبل ٹو بی الیکٹڈ ایز ممبر آف دی پارلیمنٹ اور ممبر آف دی پروونشل اسمبلیز. ٹھیک ہے، اور 63A جو ہے وہ آتا ہے ایک بندہ الیکٹ ہونے کے بعد اس کو اپنی سیٹ سے کس طریقے سے نکالتے ہیں، تو اس چیز کے لیے ہے. تو یہ دونوں بہت لمبے آرٹیکلز ہیں. 62 بھی کافی لمبا ہے اور 63 بھی کافی جو ہے وہ لمبا ہے. تو زبانی طور پر تو بتانا مشکل ہے، میں یہاں پر کھول دیتا ہوں ایک کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا 162 اور 62(1) کے ساتھ پھر ABCD کر کے G تک یہ سلسلہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو سب سے خطرناک ہے وہ 62(1)F ہے، جو کہ بہت زیادہ خطرناک وہ چیز ہے. اس کے اوپر خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو اس کے اندر کنڈیشن ہے، دس پرسن مسٹ بی اے سٹیزن آف پاکستان. اگر کوئی بندہ پاکستان کا شہری نہیں ہے تو وہ پاکستان کے اس کا ممبر نہیں بن سکتا ہے. کسی بھی صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، اور کسی قومی اسمبلی کا بھی اور سینٹ کا بھی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہونا چاہیے پاکستان کا شہری. ڈوئل نیشنل نہ ہونے والی بات وہ آرٹیکل 63 کے اندر آ جائے گی، کیونکہ وہ ڈسکوالیفیکیشنز کے اندر جاتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے اس کی ایج کے بارے میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے قومی اسمبلی کا ممبر بننا ہے دین ہی شوڈ بی ایٹ لیسٹ 25 ایئرز آف
اولڈ ہونا چاہیے، اس کی عمر 25 سال ہونی چاہیے، اور اگر وہ سینیٹر بننا چاہتا ہے تو اس کی ایج آئی گیس 30 ایئرس اس کی عمر ہونی چاہیے. ایج میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، سینیٹر کی ایج کچھ اور ہوتی ہے، اور قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں اس کی عمر جو وہ صوبائی اسمبلی کی اس کی عمر کچھ اور ہوتی ہے. تھرڈ از کہ اچھا سی ہے، اچھا ڈی جو ہے اس کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے، گڈ کیریکٹر کا مالک ہونا چاہیے. اور گڈ کیریکٹر کا مالک ہونے کے ساتھ یہ کہ وہ اس کی شہرت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کامنلی وہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا رہتا ہے. اب یہ والی بات جو ہے بہت زیادہ آپ کیسے اس کو ہم بولتے ہیں نا کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو کمپلیٹلی اگنور کر کے آپ آئیڈیالزم کی باتیں کرتے ہیں. ابھی پاکستان میں کون سا ایسا آدمی ہے جو اس کے اوپر ڈی کے اوپر فلفل کرتا ہوگا؟ مطلب اس کا گڈ کیریکٹر ہے اور وہ کامنلی کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوتا ہے. پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبائر سے مکمل پاک ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ان سے صغائر کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے. آپ نے پیغمبر والی شرط یہاں پہ ممبر آف قومی اسمبلی کے لیے لگا دی ہے. اچھی شرطیں لگانی چاہیے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ پھر اس طرح کی کنڈیشن کو مس یوز کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. اف اینی پروویژن آف لا از مس یوزیبل دین اٹ مسٹ بی ریوزٹڈ، اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے. تو یا تو آپ کا معاشرہ اتنا فرشتوں والا ہو، مطلب آپ کے ووٹر سارے چور ہیں تو آپ کا جو ممبر ہے وہ کس طریقے سے فرشتہ آ جائے گا، یا آپ کا ممبر اگر چور ہے تو آپ کا جو ووٹرز ہیں وہ کس طریقے سے اچھے ہوں گے، کس طریقے سے اچھے بندے کو الیکٹ کریں گے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک جگہ ہے، وہاں کی اس پورے جو حلقہ ہے اس کے اندر، اس حلقے کے اندر رہنے والے سارے لوگ گناہوں کے لیے شہرت رکھتے ہیں، سارے گناہ گار ہیں. تو ہم یہ بتائیں گے کہ اب اس حلقے سے کوئی آدمی قومی اسمبلی ان کی نمائندگی کا حق ختم ہو گیا، بیکاز ایوری پرسن لیونگ ان دس حلقہ از ناٹ فلفلنگ دی ریکوائرمنٹ آف آرٹیکل 62(1)D. نہیں ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو کوئی عدالت ڈکلیئر کرے کہ یہ بندہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے. یہ والی شرط لگا کر اچھی کی ہے، لیکن اب اس طرح آپ نے کیا کر دیا، عدالت کو اپنے اوپر پاور دے دیا ہے. صحیح ہے. یہ ایک طریقے سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان ڈیموکریٹک قسم کا چیز ہے کہ آپ عدالت کو پارلیمنٹ کے اوپر اتنا زیادہ پاور دے دیتے ہیں. اس کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے پاس اسلام کی نالج ہونی چاہیے، ایڈوکیٹ نالج آف اسلامک ٹیچنگز اس کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ فرائض و واجبات کو پورا بھی کرتا ہے. پہلے ہم نے کیا بتایا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کے حوالے سے اس کی شہرت نہ ہو. یہاں پر یہ بتایا کہ پہلا تو اس کے پاس دین اسلام کا علم ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فرائض و واجبات جو ہے وہ پورے کرتا ہوگا. یہ بھی ایک طریقے سے وہی بات ہے کہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہوگا. فرض واجب چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، حرام اور مکروہ تحریمی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. تو آپ نے بتایا کہ ایک تو وہ گناہ کبائر سے اپنے آپ کو اجتناب کرنے والا ہوگا، اور دوسرا اس کے پاس دین کا علم بھی ہوگا. اچھا، اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ فرائض و واجبات پورے کرتا ہوگا اور گناہ کبائر سے جو ہے وہ اجتناب کرتا ہوگا. یہ پتہ ہے، یہ جو بات ہے کہ فرائض و واجبات پورے کرتا ہے اور گناہ کبائر سے اپنے آپ کا اجتناب کرتا ہے، یہ اگر آپ پڑھیں نا کہ اللہ کے ولی کی تعریف کیا ہے، اگر تھیالوجی کی کسی کتاب کو نکالیں اس کے اندر دیکھیں کہ ولی اللہ کی کیا ڈیفینیشن ہے، یا کسی تفسیر کی کتاب کے اندر جا کے دیکھیں اولیاء اللہ، اولیاء ولی کی جمع اور ولی کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک ڈیفینیشن یہ دی جاتی ہے، دی پرسن ہو فلفلز all the obligatory کیا بولتے ہیں اس کو ایکٹس اینڈ ہی abstains فرام دی میجر سنس، دس پرسن از ولی اللہ. کوئی الگ سے ولی اللہ کے دو سینگ نہیں لگے ہوتے ہیں. جو بھی آدمی فرائض و واجبات پورے کرتا ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو دس پرسن از ولی اللہ. تو آپ نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا جو قومی اسمبلی کا ممبر ہوگا وہ ولی اللہ ہوگا. جو آرٹیکل 62(1)F ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اچھے کردار کا ہوگا اور صادق اور امین ہوگا، یعنی کرپشن سے پاک، صادق اور امین ہونی چاہیے. اب یہ مسئلہ ہے، یہ آرٹیکل، یہ جو 62(1)F ہے، صادق اور امین نہ قرار دینا، عدالت سے جب قرار دے دیتی ہے تو اس سے بندہ جو نااہل ہو جاتا ہے. یہ تو ایک تو یہ چھری آپ نے لگا دی کہ صادق اور امین رسول پاک کی تعریف ہے. ہم بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے یاد کرتے تھے. تو آپ نے بتایا کہ ممبر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر پیغمبرانہ اوصاف ہونے چاہیے. اگر اس کے اندر پیغمبرانہ اوصاف نہیں ہیں تو اس کو اگر عدالت ڈکلیئر کرتی ہے کہ دس پرسن از نو مور صادق اینڈ امین، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. پھر سپریم کورٹ نے ایک اور ڈیسیجن کے اندر بتایا کہ ڈسکوالیفیکیشن انڈر آرٹیکل 62(1)F
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاحیات نااہلی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ابھی 63 کے تحت بھی بہت ساری نااہلیاں آئیں گی, وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جی 2 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد نااہلی ختم ہو جاتی ہے, بندہ دوبارہ الیکشن کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن یہ والی جو نااہلی ہے یہ لائف ٹائم ہے. قذف آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہوگا, اسلامک کرمنل لا کے اندر ایک آتا ہے حد قذف, کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگاتا ہے نعوذ باللہ زناکاری کا, پھر اس کو وہ ثابت نہیں کر سکتا ہے, تو یہ محدود فی القذف ہوتا ہے, یعنی اس کو قذف کی پنشمنٹ دی جاتی ہے. اب وہ قذف کی جو پنشمنٹ ہے قرآن کے اندر جو آئی ہے وہ یہ کہ ایک تو اس کو 80 کوڑے لگانا ہے. دین سیکنڈ چیز اس کے اندر بتایا کہ یہ ولا تقبل لہ شہادۃ ابدا, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے قبول نہیں ہوگی. اور تیسری ہے کہ اولئک هم الفاسقون, یہ لوگ فاسق ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک ڈیبیٹ آتی ہے کہ اگر آدمی توبہ کرتا ہے اور نیک پرہیزگار ہو جاتا ہے اس سارے کام ہونے کے بعد تو کیا ہے, تو اس بارے میں سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اب اس کو ہم فاسق نہیں کہیں گے. یہاں تک بات متفق ہے. لیکن کیا اس کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے, بیکاز جو اس کی ڈسکوالیفیکیشن ایز اے کمپیٹنٹ وٹنس والی جو چیز ہے یہ پارٹ آف دی پنشمنٹ ہے. امام شافعی کہتا ہے کہ دس از ناٹ پارٹ آف دی پنشمنٹ, دس از ڈکلریشن آف افیکٹ, کہ یہ آدمی اس کام کی وجہ سے فاسق ہو چکا ہے, تو اب توبہ کرے گا تو ظاہر ہے توبہ کے ساتھ فسق اور کفر سب دھل جاتے ہیں, تو یہ بھی اس کا دھل جائے گا. تو آپ نے یہ والا چیز ادھر لگا دیا, حد قذف والی ایک طریقے سے آپ نے اس آدمی کو محدود فی القذف بنا دیا. اب اس کے تحت اس وقت پاکستان میں کم از کم 2 لوگ نااہل ہو چکے ہیں. اس وقت کم از کم اس وقت جو لوگ زندہ ہیں 2 آدمی اس کے تحت نااہل پاکستان میں ہو چکے ہیں. ون از دی پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف, دی سیکنڈ ون از دس جہانگیر ترین who was once known as the ATM of پاکستان تحریک انصاف. اچھا, اب نواز شریف کو آپ نے نااہل کر دیا اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے, نااہل ہو گیا. اچھا, اثاثے کیسے چھپائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے پاس دبئی کا اقامت ہے. اب دبئی کا اقامت تب ملتا ہے جب آپ دبئی میں کچھ کام کر رہے ہوں گے, آپ وہاں سے کچھ کما رہے ہوں گے, کوئی جاب ہوگی, کوئی بزنس ہوگا. تو بزنس ہے تو ظاہر ہے بندہ فری میں تو خرکار تو نہیں ہوتا ہے, وہ کچھ تو کما رہا ہوگا. تو آپ نے جو کمائے تھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ دبئی میں کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا میں اپنی بیٹے کی کمپنی میں ڈائریکٹر تھا. انہوں نے اس کی جو ایسیٹس ڈکلریشن کا لسٹ نکالا تو وہاں پر وہ ڈائریکٹر اور اس کی تنخواہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا گیا کہ آپ نے وہ کیوں نہیں بتایا, اس کو ڈکلیئر نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میں نے لی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ لے سکتے تھے؟ تو اس نے کہا جی میں لے تو ظاہر لے سکتا تھا لیکن لی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ریسیویبل ہوتا ہے دیٹ از آلسو انکلوڈیڈ ان دی ڈیفینیشن آف ایسٹ. تو آپ نے اپنے ایسٹ چھپائے, لہٰذا تم صادق اور امین نہیں رہے, لہٰذا تم نااہل ہو گئے ہو. This is done by 3 crooks sitting in the Supreme Court of Pakistan against a person who was elected 3 times as the Prime Minister of Pakistan. مطلب 3-5 آدمی سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 22 کروڑ کی نمائندگی کرنے والا بندہ اس وجہ سے نااہل ہے کہ اس نے کوئی چیز چھپائی ہے. سیم واز ڈن وتھ جہانگیر ترین اینڈ سیم ول بی ڈن بائی ود عمران خان. تو اس وقت پھر عمران خان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی نظر آئے گا کہ یہ جو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ اسٹوپڈ قسم کی چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ پاکستان کو کبھی بھی ڈیموکریٹک ملک نہیں بننے دیں گے. ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا. جو آدمی کچھ لوگوں کو ناپسند ہے, وہ کچھ لوگ جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا, جو کچھ لوگوں کو ناپسند ہے وہ آدمی اس بنیاد پر ہمیشہ نااہل ہوتا رہے گا. یا اس کو یہ یوسف رضا گیلانی اس بات پر اس کو نااہل کر دیا گیا, مطلب اس کو عدالت نے بتایا کہ تم خط لکھو, اس نے کہا میں خط نہیں لکھتا. ابھی پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ تم خط لکھو سوئٹزرلینڈ کو کہ زرداری کے جتنے اثاثے ان کو ڈکلیئر کریں, اس نے خط نہیں لکھے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے توہین عدالت کی ہے, لہٰذا ہم تم کو سزا سناتے ہیں. اور سزا کتنی؟ جب تک یہ عدالت ہے تب تک آپ جیل میں ہیں. اور یہ کہہ کہ قلم دستخط کیا اور اٹھ گیا. اور اس چیز کی وجہ سے وہ آدمی 5 سال کے لیے چلا گیا. مطلب ہی واز ناٹ پرائم منسٹر آف پاکستان, دین ہی واز ناٹ دی ممبر آف دی نیشنل اسمبلی, اینڈ ہی واز ناٹ ایبل ٹو بی الیکٹڈ ایز دی ممبر آف نیشنل اسمبلی فار اے پیریڈ آف 5 ایئرس. اور تب نواز شریف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گیا تھا. تو اس کو بھی یقیناً احساس ہو گیا 2017 میں کہ جو 2012 میں نے کیا تھا وہ غلط تھا, کیونکہ وہی کام اب میرے ساتھ 2017 میں ہوا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے عمران خان کو بھی یہ احساس ہو جائے گا کہ 2017 میں جب میں نے کیا تھا وہ غلط تھا, کیونکہ اب وہی کام 2023 میں جا کر میرے ساتھ ہوا ہے. تو یہ سیاستدانوں کو اس کے اندر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مل کر بیٹھے اور اس کانسٹیٹیوشن کا کچھ کریں. آپ نے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر ہر آدمی جو اس کو خراب کرنا چاہے تو وہ خراب کر سکتا ہے. تو اس کی ایک اور بڑی کمیٹی بنا کر کانسٹیٹیوشن کو مزید ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آئیڈیالزم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ جس طرح آپ نے پرنسپلز آف پالیسی کے اندر ڈالی ہوئی ہیں, بڑی بڑی نیک باتیں میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ پرنسپلز آف پالیسی ہیں کہ ہم نے یہ نیک کام کرنے ہیں.
لیکن اگر نہ کرے تو کوئی ہمیں عدالت نہ لے جائے کہ حکومت پاکستان نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا اور یہ کام نہیں کر رہی ہے، ہم اپنے اویلیبل ریسورسز اور حالات کے مطابق یہ کام کریں گے۔ تو اس طرح کے آئیڈیلز آپ وہاں پہ ڈالتے ہیں پرنسپلز آف پالیسی میں، جس کو مس یوزیبل نہ ہو۔ یہاں پر آپ نے اتنی کروشل جگہ پہ ڈالا ہوا ہے کہ ابھی جو بھی آدمی ان لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے تو وہ ادھر اپنے وقار بھائی عظمیٰ باجی کو کہتا ہے اور عظمیٰ باجی پھر سارا کام خراب کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے ہی ہیز ناٹ آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ورکڈ اگینسٹ انٹیگریٹی آف پاکستان اینڈ آئیڈیالوجی آف اسلام وغیرہ وغیرہ، یعنی پاکستان کے بننے کے بعد سے کبھی بھی اس نے نظریہ پاکستان اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف کوئی کام جو ہے وہ نہ کیا ہو۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان والی چیز یہاں پر کیوں ڈالی گئی ہے؟ یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ بیکاز دیئر آر مینی پیپل ان پاکستان دے آر ایکٹیولی participating in the politics in Pakistan. These people were against the creation of Pakistan back in 1940s. تو اب تو خیر وہ لوگ انتقال کر گئے ہوں گے، یہ چیز ان کے لیے زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ اس حساب سے تو ریلیونٹ ہے کہ ابھی اگر وہ کچھ کریں گے تو، لیکن اس وقت اگر وہ یہ والی چیز ڈالتے ہیں اس کے اندر اور یہ والی بات نہ آتی کہ آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، تو ان سب کو آپ نااہل کر دیتے کہ تم تو 1946 میں پاکستان بنانے کے خلاف تھے، ابھی تم پاکستان میں قومی اسمبلی کے ممبر کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو ہمارے پاکستان میں جماعت اسلامی واز ون پارٹی دیٹ واز اگینسٹ کریشن آف پاکستان فار اے ڈفرینٹ گراؤنڈ۔ جمعیت علماء اسلام اس وقت جمعیت علماء اسلام واز ایک پارٹی تھی جو پاکستان بنانے کے حق میں تھی، لیکن یہ والی جمعیت علماء اسلام جن آئیڈیالوجیز کے اوپر کام کرتی ہے، جن کے ساتھ ابھی بھی اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے، وہ لوگ تو جمعیت علماء ہند کی سمجھو کہ پاکستانی ورژن ہے، وہ پاکستان بنانے کے خلاف تھے۔ دین جو ہمارا ANP ہے، ANP کا نام اس وقت شاید کچھ اور تھا، یہ پاکستان بنانے کے خلاف، کمپرس پارٹیز جو ہے یہ پاکستان بنانے کے خلاف تھی۔ بہت سارے لوگ تھے جو پاکستان بنانے کے خلاف تھے، مسلم لیگ اور 1 2 3 اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ مل کر یہ پاکستان بنانے کے حق میں تھی۔ تو اب اگر یہ والی چیز اس وقت 56 کے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیتے اور یہ والی کنڈیشن نہ ڈال دیتے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ نااہل ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر حصہ لینے کے لیے۔ تو یہ ہے ڈسکوالیفیکیشن والی بات، اس طریقے سے ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں جو ہم نے ڈالا ہے نا کہ گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہوگا اور اسلام کا علم ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ بات اچھی بات انہوں نے ڈالی ہے کہ جو نان مسلم ہے اس کے لیے اپلائی نہیں کرتا ہے وہ ایک، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس سے ہم مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم نماز پڑھو، کیونکہ وہ نماز کو مانتا ہے۔ دس از واٹ آرٹیکل 62 says۔ تو اس کا آرٹیکل 62 ایک مطلب عمران خان نے بھی کہا تھا اور کبھی کبھی صحیح بات وہ کر جاتا ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ آرٹیکل 62 63 کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے لا کے بٹھا دیں۔ بعد میں تو وہ اس کے بہت حق میں تھا، کہہ رہا تھا اللہ کرے مجھ پہ بھی چل جائے۔ وہ کبھی کبھی کسی بھی وقت دعا قبول ہو جاتی ہے، ابھی مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا تب قبول ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک بار اس کے اوپر یہ لگانے کی بات کی جا رہی تھی، وہ ٹیرین کیس کے اندر میرے خیال سے، تو تب اس نے کہا تھا کہ اس کا تو مطلب یہ کہ فرشتے لے کر آ جاؤ، کوئی بھی انسان اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا ہے۔ وہ بات صحیح تھی جو آپ نے آرٹیکل 62 کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ اگر صرف ایسا ہوتا کہ انسان اس وقت پورے نہیں آتے تب بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، آپ ڈال دیتے، ہم بول لیتے کہ بہت اونچی اونچی باتیں کی گئی ہیں، وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اس کی بنیاد پر آپ بندے کو نااہل کر دیتے ہیں، اور نااہل کرنے کا اختیار جن لوگوں کے پاس ہے وہ آسانی سے مطلب مس یوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو راولپنڈی اور اسلام آباد مل کر جو کھیل کھیلتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا چیک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ کا معاشرہ اس لیول تک نہیں پہنچتا ہے تب تک آپ یہ آئیڈیالزم والی باتیں نہ کریں۔ آرٹیکل 63 از اباؤٹ ڈسکوالیفیکیشنز۔ اب یہ جو ڈسکوالیفیکیشنز والی چیزیں ہیں نا اس کے اندر، اس میں ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں خاص طور پر کہ وہ ڈکلیئر ہونا چاہیے کسی عدالت سے یا اسٹیبلش ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر نہیں بن سکتا ہے، ممبر نہیں بن سکتا، سینٹ کا بھی، قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی اسمبلی کا بھی۔ لیکن اس کا پاگل ہونا ڈکلیئر ہونا چاہیے کسی عدالت سے، ورنہ کچھ لوگوں کو تو میں بھی آج پاگل مانتا ہوں، لیکن میرا پاگل ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عدالت کہے گی کہ یہ آدمی پاگل ہے تو اس وقت پھر بائی دی وے یہ والا پروویژن زرداری کے اوپر لگانے کی ایک مرتبہ کوشش کی گئی تھی وین ہی واز دی پریزیڈنٹ ان پاکستان، اور اس وقت پرویز مشرف جب پاکستان میں صدر تھا تو اس سے مطالبہ کیا جاتا تھا یا تو صدارت چھوڑو یا وردی چھوڑو۔ زرداری جب پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گیا تو اس وقت اس سے مطالبہ تھا یا تو صدارت چھوڑو یا پھر پارٹی کا عہدہ چھوڑو۔ تو اس وقت یہ چیز لائی گئی تھی کہ زرداری نے پہلے جب وہ جیل میں تھا تو اس طرح کی کوئی عدالت سے فیصلہ لیا تھا کہ اس کا دماغی تھوڑا سا اس کے ساتھ مسئلہ ہے، نفسیاتی اس کے ساتھ ایشو ہے، وہ ججمنٹ لے کر اس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن شکر ہے کہ ایسا ہوا نہیں تھا۔
تو پہلی چیز یہ ہے کہ کسی عدالت سے ڈکلیئرڈ ہو کہ بندہ ان ساؤنڈ مائنڈ والا ہے تو وہ پھر نہیں بن سکتا، کیونکہ ظاہر پاگل آدمی پورے قوم کے مقدر کا فیصلہ کرنے کے اندر اپنی رائے کیسے ڈال سکتا ہے. فرسٹ تھنگ یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج انسولوینٹ ہو تو وہ بھی نہیں بن سکتا. اب یہاں پر آ جاتی ہے انسولوینسی اور بینکرپسی والا ایک سسٹم آتا ہے. ایک آدمی جو ہوتا ہے اس کے ایسیٹس اور اس کے لائبلٹیز کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے ایسیٹس اس کی لائبلٹیز کو پورا نہیں کر سکتے، ادا کرنے کے اندر قاصر ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں دس پرسن ہیز ناؤ بیکم انسولوینٹ. پھر جب اس کو عدالت ڈکلیئر کر لیتی ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں بینکرپٹ ہو گیا. اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اثاثوں کو لیکویڈیٹ کر کے جتنے ممکن ہے اتنے اس کے قرضے اتارے جاتے ہیں. ناؤ دس پرسن از فری آف دی لائبلٹیز فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، مطلب ایک پیریڈ کے بعد وہ فری ہو جاتا ہے. اس عرصے کے اندر اگر اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ بھی میرے خیال سے دے دیتے ہیں. یہ لا آف کانٹریکٹ کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ یہ کہیں پہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اگر انسالوینٹ ہو وہ بھی جاتا ہے. دین اس نے پاکستان کی شہریت چھوڑ دی، مطلب پریویسلی ہی واز دی سٹیزن آف پاکستان، دین ہی سیزز ٹو بی دی سٹیزن آف پاکستان. اب دو طریقے سے پاکستان کی شہریت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. ایک پرسن جو ہے وہ ولفلی پاکستان کی شہریت چھوڑ دیتا ہے. عدنان سمیع خان نے مثال کے طور پر چھوڑ دیا تھا. سیکنڈلی ہمارے جو پاکستان کا قانون ہے، دی پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1952 آئی تھنک کا بنا ہوا ہمارے پاس قانون ہے. اس کے اندر یہ والی کلاز بھی موجود ہے کہ پاکستان کسی آدمی کو اس کی شہریت سے محروم کر سکتی ہے. اگر ایک آدمی پاکستان کے خلاف اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ پاکستان کو لگتا ہے کہ ناؤ دس پرسن ہیز ٹو بی پنشڈ، تو اس کو ہم بے دخل کر سکتے ہیں کہ ناؤ فرام ناؤ آن یو آر ناٹ پاکستانی سٹیزن. یہ بہت سارے ممالک کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی کی شہریت اس سے چھین لی جائے. دس از آلسو ان دی، تو اس دو طریقوں سے وہ پاکستان کی شہریت اس کی ختم ہو سکتی ہے. اگر کوئی ایسا ہو تو ایون ایف ہی از سٹنگ ان دی پارلیمنٹ اور ان اے پروونشل اسمبلی، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، اس کی سیٹ خالی ہو جائے گی. اس کے بعد ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی سروس ہے، مطلب اس کے پاس آفس آف پروفٹ ہے پاکستان سروسز آف پاکستان میں، یعنی سرکاری خزانے سے تنخواہ جاتی ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا آفس اس نے رکھا ہوا ہے. مثلا ٹیک دی ایگزامپل آف مائی سیلف، آئی ایم لیکچرر ان دی یونیورسٹی آف سوات اینڈ دی ریمونریشنز فار مائی سروسز از ڈران فرام دی ایکسچیکر، پبلک ایکسچیکر، سرکاری خزانے سے مجھے تنخواہ آتی ہے. تو ناؤ آئی ایم ڈسکوالیفائڈ to be elected as the member of the provincial assembly or the parliament in Pakistan. تو یہ والی چیز ضروری ہے. اب اس کے لیے چیز ڈالی گئی ہے کہ اگر وہ آدمی وہ آفس چھوڑ دیتا ہے تو اس کے 2 سال کے بعد وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے. تو یہ والی نااہلی ختم ہو جائے گی آفس خالی کرنے کے 2 سال کے بعد. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے اگر کوئی اس کے پاس اگر دوسری کسی ملک کی شہریت ہو تب بھی وہ ہو جاتا ہے. ڈوئل نیشنل، پاکستان ڈوئل نیشنلٹی کو الاؤ کرتا ہے بائی دی وے، کہ اب یہ ممکن ہے کہ کوئی پاکستانی شہری کے پاس ایک اور ملک کی شہریت بھی ہو. وہ ان تمام ممالک کی پاکستان نے اپنے سٹیزن شپ ایکٹ کے اندر ڈالا گیا ہے کہ پاکستانی آدمی ان تمام ممالک کی شہریت رکھ سکتا ہے کہ وہ ممالک اپنے شہریوں کو پاکستان کا پاسپورٹ بھی رکھنے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ ریسپروسٹی کی بنیاد پر پاکستان نے اجازت دی ہوئی ہے. اب مثال کے طور پر امریکہ ہے، اپنے شہری کو اجازت دیتا ہے کہ وہ چاہے تو پاکستان کی سٹیزن شپ بھی رکھ سکتے ہیں. تو پاکستان نے اجازت دی ہے کہ ہمارے شہری امریکی شہریت بھی رکھ سکتے ہیں. کچھ ممالک دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ڈوئل نیشنلٹی کو الاؤ نہیں کرتے. تو اگر ان کے پاس کوئی اور ملک کی شہریت ہو تو ہمارے ملک کی شہریت ان کو چھوڑ دینی پڑے گی یا آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی. انڈیا ہے، افغانستان ہے، اس طرح کے ممالک کے وہ ڈوئل نیشنلٹی کو الاؤ نہیں کرتے ہیں. ہم ڈوئل نیشنلٹی کو الاؤ کرتے ہیں، لیکن جو ڈوئل نیشنل ہوتا ہے اس کے اوپر پابندی ہے کہ وہ پھر یہ الیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، ڈوئل نیشنل بیوروکریسی میں جا سکتا ہے، ایون آرمی میں بھی جا سکتا ہے، جج بھی بن سکتا ہے، لیکن عوامی نمائندگی وہ نہیں کر سکتا ہے، وچ از آئی تھنک از گڈ تھنگ. لیکن میں یہ مانتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو بھی ڈوئل نیشنل ہو اس کے اوپر ساری پابندیاں ہونی چاہیے کہ وہ سرکاری خزانے سے کچھ بھی نہ لے، نہ وہ بیوروکریسی میں جا سکے، نہ وہ آرمی میں جا سکے، نہ وہ جوڈیشری میں جا سکے. کیونکہ یہ ریئلی شاید ہو نہ ہو، لیکن کم از کم لیگلی وہ جس بھی ملک کا شہریت لیتا ہے تو اس کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتا ہے. تو کلیش آف انٹرسٹ، کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہیں نہ کہیں آ سکتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اور شہریت رکھتا ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ پاکستان کے مفادات اس کے ساتھ اٹیچڈ نہ ہو.
اب کہ کوئی آدمی کسی آفس میں ہوتا ہے تو اس کے وہ پاکستان کے مفادات اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس کے کام پاکستان کے بیٹرمنٹ یا پاکستان کے خلاف ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے۔ آگے ہے جی کہ وہ کنوکٹڈ نہ ہو، عدالت نے اس کو کسی بھی جرم میں سزا نہ دی ہو، اور جس کو سزا دی جاتی ہے تو سزا ختم ہونے کے 5 سال کے بعد یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو 63 جو آرٹیکل ہیں اس کے اندر دیکھیں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ تھوڑی سی نرم ہے کہ اس کے اندر جو بھی نااہلی ہوتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ 62 والی نااہلی اس وجہ سے خراب ہے کہ وہ اگر ہو گئی تو پھر بندہ جو ہے صحیح خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کسی کو زبردستی نوکری سے نکالا گیا ہو وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ ہی از ڈسکوالیفائڈ انڈر اینی لا ان فورس فار دا ٹائم بینگ۔ یہ جو ابھی عمران خان کو نااہل کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ اس نے اسی کے تحت کہ کسی بھی قانون کے تحت اس کو نااہل کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح اگر نااہل کرے گی تو عدالت پھر اس قانون کا بھی بتائے گی کہ فلانا قانون اس پر لاگو ہوتا ہے اور اس قانون کی وجہ سے اس کو ہم نے نااہل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے ابھی جو عمران خان کو نااہل کیا تھا وہ 63(1)P کے تحت نااہل کیا تھا، کہ ابھی اس نے پھر اس کے اندر کچھ قوانین کا حوالہ دیا تھا، اور بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کا جو یہ فیصلہ تھا عمران خان کو نااہل کرنے والا، دس فیصلہ واز ناٹ اے ویلڈ فیصلہ، درست نہیں تھا۔ جو قوانین کا حوالہ دیا اس کے تحت یہ اختیار نہیں آتا کہ آپ الیکشن کمیشن کسی آدمی کو نااہل کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا الیکشن کا جو ایک قانون ہے اس کے 2 پروویژنز اس کے اندر لگائے ہوئے تھے، انہوں نے حوالہ دیا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ درست نہیں ہے، واللہ اعلم، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے اس کے بارے میں آرٹیکل 63 کے کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں۔ اب آتا ہے آرٹیکل 63A، جو کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں 18ویں ترمیم کے بعد ڈالی گئی ہیں۔ وہ ہے کہ ایک آدمی اس وقت ممبر ہے صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا، لیکن وہ کچھ مخصوص معاملات میں اپنی پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کی وہ سیٹ ختم ہو سکتی ہے، ہوتی نہیں ہے، ہو سکتی ہے۔ اب اس کا کیا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں جس کے اندر آدمی نے پارٹی کی ہدایات کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، وہ ہے پرائم منسٹر کا انتخاب کے وقت میں، اور اعتماد اور عدم اعتماد کے ووٹ کے ٹائم پر، مرکز کی حد تک یہ بات ہے، اور اس کے علاوہ جب بجٹ پاس کرانا ہو اس وقت، اور اس کے علاوہ جب اس نے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہو، یہ معاملات ہیں۔ اس کے وقت میں اگر کوئی آدمی اپنی پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے، پارٹی سے کے لیے یہاں پر لفظ ڈالا گیا ہے پارلیمنٹری پارٹی، ٹھیک ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس آدمی کو پارٹی ہیڈ، پولیٹیکل پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ اس کے خلاف ریفرنس بھیج سکتا ہے، اور ریفرنس بھیج کر اس کو ڈی سیٹ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر پھر جب یہ اس سال تحریک عدم اعتماد لائی گئی پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کو لگا کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ عدم اعتماد کی اس موومنٹ کے اندر عمران خان کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے دینا تھا، ایکچولی وہ دینے والے تھے، تو ان کو روکنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ وی ہیو دس آپشن آف آرٹیکل 63A، تو اس کو اگر کلیئر ریڈنگ کریں گے تو وہ تھوڑا سا پارٹی کے حق میں کوئی خاص تھا نہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا کہ صدر پاکستان نے ریفرنس بھیج دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ آپ اس کو ذرا وہ کریں، تشریح کریں، اس کو انٹرپریٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ آرٹیکل کیا کہتا ہے۔ تو اس کے اندر جو سوالات رکھے گئے تھے وہ یہ تھے کہ نمبر 1، جو آدمی اس طرح کرتا ہے تو اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ تاحیات ہوگی یا کتنے مدت کے لیے ہوگی۔ پہلا کروشل سوال اس کے اندر یہ تھا، کیونکہ جو لوگ عمران خان کے خلاف ووٹ دینے والے تھے انہوں نے سیٹنگ اس طریقے سے کی تھی کہ اس وقت عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کی پاپولیرٹی تقریباً ختم ہو چکی تھی، بالکل ختم ہو چکی تھی، تو ان لوگوں کو اندازہ تھا کہ ابھی اگر ہم اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں اور ہمیں اگر سیٹ سے نکالا بھی جاتا ہے تو ہم دوبارہ الیکشن لڑیں گے، اور پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے اس کی جو پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے نون کے ساتھ اپنی وہ انڈرسٹینڈنگ بنائی تھی، کمٹمنٹ کیا تھا PMLN نے کہ اگر آپ سب کو جس کو بھی نکالا جائے گا اس کو PMLN ٹکٹ دے گی اور وہ دوبارہ سے الیکٹ ہو کر قومی اسمبلی کے اندر آ جائیں گے۔ PMLN نہ صرف اس کو ٹکٹ دے گی بلکہ ان کے الیکشن کے اندر ان کو ووٹ بھی دے گی، تو اس وجہ سے وہ لوگ مطمئن تھے کہ اگر ہمیں ڈی سیٹ بھی کیا جاتا ہے تو دیٹس اوکے، ہم دوبارہ الیکشن لڑ کر واپس آ جائیں گے، اور جس طرح وہ ہوتے ہیں فصلی بٹیرے پاکستان میں، موسم بدلتے ہی وہ اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ویسے بھی وہ تیار تھے، تو اس طریقے سے ان کو ایک طریقے سے پارٹی کے اندر جانے کا راستہ مزید کھل کے مل جاتا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ
لوگ تیار تھے اس چیز کو فیس کرنے کے لیے، لیکن صدر پاکستان نے ان کو ڈرانے کے لیے یہ چیز ڈال دی کہ جو آرٹیکل 63A کے تحت آپ کو جو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے یہ تاحیات نااہلی والی ہونی چاہیے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ ایسا فیصلہ کرے کہ یہ جو نااہلی آتی ہے یہ تاحیات ہوتی ہے، ہمیشہ ساری زندگی کے لیے وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال اس نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا تھا، تو اس میں سپریم کورٹ نے اس کی جو تشریح کی ہے وہاں پر جو ایک پرنسپل ہے کہ جج ڈز ناٹ میک دی لا، جج دوبارہ سے قانون لکھتا نہیں ہے، جو لکھا ہوا قانون ہے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے کیسز کے اندر ابھی فرصت نہیں ہے کہ ہم ان سب کا حوالہ دے دیں، ہماری عدالتوں نے یہ والا کام کیا ہے، ری رائٹنگ آف دی کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن یا اسٹیچوٹ جو بھی ہے، وہ جو چیز اسٹیچوٹ میں نہیں ہے اس کو لکھ کر اسٹیچوٹ کے اندر ڈالا ہے۔ یعنی آپ ایک موجود چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن ایک ناموجود چیز کو موجود نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، اور دینے کے بعد تقریباً ایک مہینے کے بعد سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس نے یو ٹرن لیا ہے۔ زبردست کام یہ ہوا کہ دی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ٹوک اے یو ٹرن، تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر اس نے یو ٹرن لیا ہے، اور اس نے یہ خوبصورت الفاظ کہے کہ اگر ایک جج کو لگے کہ ماضی میں اس نے قانون کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے تو اس کو اپنے ضمیر کے مطابق واپس صحیح انٹرپریٹیشن کی طرف جانا چاہیے، اور یہ بہت اچھا ہوگا اگر وہ ایسا جائے۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن جو آپ نے غلط کیا ہے اس کو درست کر کے جائیں نا، اگر درست کر سکتے ہیں۔ ہم نے کسی کو غلطی سے کسی کو قتل کیا، اس کو زندہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ نے کسی بندے کے پیسے دبا کے رکھے ہوئے ہیں غلطی سے، آپ کو لگے کہ یار یہ پیسے میں نے غلط دبائے تو پیسے تو اس کو واپس کرو نا۔ آپ انڈو اگر کر سکتے ہیں اس کو انڈو کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے یو ٹرن لیا ہوا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کے اندر یہ کہا کہ جو لوگ اس طریقے سے پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دیں گے ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا۔ اب یہ بات کانسٹیٹیوشن میں کہیں پر بھی نہیں لکھی گئی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ میں کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بندہ میں اس کو گولی ماروں گا، بندہ نہیں مرے گا لیکن مجھے سزائے ملے گی۔ یہ ایسی ہی مثال انہوں نے دی کہ ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا لیکن ان کی سیٹ خالی ہو جائے گی۔ جب ووٹ نہیں گنا جائے گا تو سیٹ کیسے خالی ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ میں نے کسی کی طرف گولی مار دی ہے، گولی اس کو لگی ہے، وہ مرے گا نہیں، اس کو چوٹ نہیں لگے گی لیکن مجھے سزائے موت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ووٹ دیں گے اس طریقے سے پارٹی کی ہدایت کی خلاف ورزی کر کے تو ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا لیکن ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو بعد میں ایک اور کیس بنا پنجاب کے اندر، یہ مسئلہ اٹھا تو اس وقت انہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ نے پھر پنجاب والے کیس میں یو ٹرن لیا ہے۔ اس میں یہ سوال آیا کہ بھائی آپ یہ بتا دیں کہ پارلیمنٹری پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں کیا فرق ہے، مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں؟ تو سپریم کورٹ نے بتایا کہ پارلیمنٹری پارٹی سے مراد ان لوگوں کی جو لوگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا متعلقہ اسمبلی کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی جو پارٹی ہوگی وہ پارلیمنٹری پارٹی، اور پولیٹیکل پارٹی سے مراد وہ پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا پارلیمنٹری پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا ہے، اسپیکر کو بھیج دیتا ہے، اور اس طریقے سے الٹیمیٹلی بندہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو اصل سوال تھا صدر پاکستان نے جو پوچھا تھا کہ جو نااہلی ہوتی ہے وہ کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ خود طے کرو اس کا کہ کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے، آئین کی تشریح کر کے۔ لیکن جو نہیں پوچھا گیا تھا، وہ شعر ہے نا کہ وہ ساری بات جس کا فسانے میں اس کا ذکر نہیں تھا، وہ والی جو بات ہے کہ جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب نہیں دیا، لیکن جو نہیں پوچھا گیا تھا وہ ڈال کر ایک بہت بڑا پولیٹیکل کرائسس پاکستان میں پیدا کر دیا۔ ہوا اس طریقے سے کہ پنجاب میں آ گیا اس کے ووٹنگ کا ٹائم آ گیا حمزہ شہباز اور پرویز الہی کا، تو اس وقت پارٹی کا جو ہیڈ ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کا، اس نے بھیج دیا اس کو، اپنا ہیڈ نے لکھ دیا کہ تم سارے لوگ ووٹ جو ہے پرویز الہی کو نہیں دو گے، حمزہ شہباز کو دو گے۔ تو انہوں نے جب ووٹ دے دیے تو وہ ووٹ نہیں گنا، ڈپٹی اسپیکر نے نہیں بلکہ ڈپٹی اسپیکر تھا وہ، اس نے ووٹ نہیں گنے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس وقت پارٹی ہیڈ اور ہوتا ہے اور پولیٹیکل پارٹی ہیڈ اور ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مسئلہ، پاکستان میں کوئی قانون بن رہا ہو، پاکستان میں مثلاً کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو رہی ہو، اور اس وقت اگر راجہ ریاض، چونکہ اس وقت وہ پارٹی کا، کیونکہ باقی لوگ تو استعفیٰ دے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا وہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، راجہ ریاض ایک بات کہتا ہے، عمران خان دوسری بات کہتا ہے، تو بات وہی ہوگی جو راجہ ریاض کہے گا۔
صحیح ہے. تو آپ ایک طریقے سے تو یہی سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ باقی تو آپ نے یو ٹرن لے لیا. اس میں پہلے والے فیصلے میں پولیٹیکل پارٹی کو ہی ایک طریقے سے ہیڈ بنایا ہوا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹری پارٹی اور ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹی اور ہوتی ہے. اور پھر اس کے اندر اب یہ چیز پاکستان میں جورسپروڈنس بنی ہوئی ہے، جب تک کوئی اور تشریح نہیں آتی ہے، کہ اگر آپ 63A کے تحت کسی کو پارٹی ہدایت دیتی ہے تو وہ اگر ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ نہیں گنا جائے گا، وہ لیکن وہ ڈی سیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز اس وجہ سے غلط ہے، یہ چیز ڈالنا کہ ووٹ نہ گننے والی بات کرنا اس وجہ سے غلط ہے کہ آپ ایک بندے کے ضمیر کو پابند کر دیتے ہیں. ابھی چلے پرائم منسٹر کے ووٹ کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے جیت کے آئے ہیں، پارٹی کا جو بھی بندہ ہے اس کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ دے دو. لیکن خاص طور پر جب بجٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پر تو ڈائریکٹ عوام کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے. اب آپ مجبور کر رہے ہیں کہ ایک ظالمانہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور اس پولیٹیکل پارٹی کا جو بندہ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ یہ ٹیکس غیر منصفانہ ہے اور غلط ٹیکس لگایا جا رہا ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. تو آپ بولیں گے کہ آپ ساتھ دیں گے، اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا پھر بھی ساتھ ہو جائے گا آپ کا، اور آپ کو ڈی سیٹ بھی کر دیں گے. تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کا ووٹ گن لو اور اس کے بعد آپ جو بھی اس کو سزا دینی ہے وہ دے دیں. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ووٹ گنو اور اس کو بولو کہ ابھی تم استعفیٰ دے دو، ابھی تم اس پارٹی سے آئے ہو، یہ پارٹی نے ایک بیسک چیز بنائی ہے، تم اس نے خلاف کیا ہے، تمہارا ووٹ کاؤنٹ ہوگی، ابھی تم چلے جاؤ، ابھی دوبارہ اس پارٹی کو چھوڑ کر اپنے دم پر منتخب ہو کر دکھا لو. تو یہ کوئی ریزنیبل بات بن سکتی تھی. یہ سپریم کورٹ نے اس تشریح کے اندر، ہم جس کو بولتے ہیں کہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ والا عمل کیا ہے. تو یہ ہے آرٹیکل 62, 63, 63A. ہوپ فلی تھوڑا بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. کوئی سوال نہیں ہوگا؟ جی 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 ابھی بھی ماضی قریب کے ابھی بھی ہوگا. نہیں، ایک چیز ہوتا ہے کہ وٹ از اور وٹ آٹ ٹو بی کہتے ہیں نا، وٹ شوڈ بی اور وٹ از والی بات آتی ہے. مطلب آئی پرسنلی بلیو دیٹ ون پرسن شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ فار مور دین 1 سیٹس، لیکن اف ہی از الاؤڈ تو ابھی پاکستان میں اجازت دی گئی تو وہ اجازت ہے. اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں تو جو سرکاری خزانے پر بوجھ پڑے گا اس کو دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے اس کو آپ کمپنسیٹ کریں گے. یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن جی ابھی انڈیا میں نے سنا ہے کہ انہوں نے قانون بنایا کہ اب بندہ 2 سے زیادہ سیٹوں پر الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے، اور اس 2 کا بھی انہوں نے یہ ایسا کچھ کیا ہوا ہے کہ جب دوبارہ الیکشن ہوں گے تو خرچہ اس کا کچھ حصہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ دے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے تو آپ ایک حلقے کو چھوڑ کر باقی جتنے حلقے ہیں ان کے بائی الیکشن کا جتنا خرچہ اسٹیمیٹڈ آتا ہے اس کا ایک پرپورشن آپ پہلے ہی ضمانت کے طور پر جمع کرا دیں. اگر آپ ہار گئے تو پیسے آپ کو واپس ہو جائیں گے. اگر آپ جیت گئے ان تمام سے، اور جتنی سیٹیں آپ نے خالی کر لی ہیں ان پر جو بائی الیکشنز کروائے جائیں گے اس کا آپ وہ دیں گے، پیسے دیں گے. لیکن اس وقت پاکستان میں لیگلی اجازت ہے کہ ایک آدمی 272 سیٹوں کے اوپر بھی الیکشن لڑ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 272 بار بھی لڑ سکتا ہے جی 272 بار بھی لڑ سکتا ہے. اگر ایک دفعہ 2 سیٹیں جیتتا ہے پھر استعفا دے جائے تو اگلی دفعہ جی جی ایسا بالکل ہو سکتا ہے. ابھی مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ایک بندہ سٹنگ MNA ہے، کہیں پر بائی الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہ تو الیکشن نہیں لڑے گا، لڑ سکتا ہے، وہ لڑے گا. بینگ این MNA ممبر آف نیشنل اسمبلی اے پرسن کین فائٹ کین کنٹیسٹ ان دی بائی الیکشنز. لیکن اگر وہ بائی الیکشنز میں جیت گیا تو اس کی جو پرانی نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی خالی ہو جائے گی. اب اس پر بھی لڑ سکتا ہے، دوبارہ لڑے گا، جیتے گا تو جو بائی الیکشن میں جیتی ہے وہ خالی ہو جائے گی. تو اب یہ اس کو منطق میں ایک چیز ہے، اس کو بولتے ہیں کہ دور اور تسلسل، یہ ختم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کم از کم سٹنگ MNA ہے تو آپ دوبارہ الیکشن نہ لڑیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ سٹنگ MNA بھی الیکشن لڑ سکتا ہے، سٹنگ وہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہ لڑ سکتے ہو. خلاص.